تو ہماری یہ جو لائف بڑی فاسٹ ہو گئی ہے اور ہمارے دیکھتے دیکھتے 1960 سے لے کے اب تک لائف اتنی تیز ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں ہر کام کرنے کے لیے اپنے جذبات کو سنبھالنے کے لیے خاص طور پر ٹائم نہیں ملتا. ہمیں ہر چیز کے لیے ٹائم ملتا ہے لیکن اپنے جذبات کو مینج کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. سو جس چیز کے لیے ٹائم نہیں ملتا وہ غیر منظم رہتی ہے، باقی سب کچھ منظم ہو جاتا ہے. انسان کے بھی جذبات ہوتے ہیں اور دوسرے جانداروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور انسان ان کو اپنے خیالات سے سنبھال سکتا ہے. دوسرے جاندار اپنے جذبات کو نہیں سنبھال سکتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے جاندار اپنے جذبات کے لیے ہاتھا پائی کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، گھورتے ہیں، ایک دوسرے کو فنا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان بھی ایسے کرتا ہے اور کافی اونچے درجے پہ کرتا ہے. اب دیکھیں امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا، ایران نے ادھر حملہ کر دیا، اور یہ فیصلے کرنے والے کو ان پڑھ جاہل جانور لوگ تو نہیں ہیں. یہ فیصلے کرنے والے بہت پڑھے لکھے لوگ، بڑے سیاستدان، دنیا کا ادراک رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے ہیں، لیکن جانور کبھی کبھی ان کے اوپر بھی غالب آ جاتا ہے. تو ہمارا جو اینیمل برین بھی تو کبھی ایکٹیو ہوتا ہے نا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اور چونکہ ان کے ساتھ ہمیں بار بار ملنا پڑتا ہے، باہر کے لوگوں کے ساتھ ذرا کم ملنا پڑتا ہے، تو جب بار بار جس سے ملنا پڑتا ہے اور بیچ میں مہینے میں 2 موقعوں پہ بھی ہمارا جانور والا دماغ اوپر آ گیا، تو ہمیں اپنے خیالات سے اور انسان والے دماغ سے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ہر کام کا تعلق فزیکل موومنٹ سے کہیں نہ کہیں بن ہی جاتا ہے. دیکھیے آپ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ سکون سے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ 1.5 پونے 2 گھنٹے سے، لیکن پہلا سٹیپ کیا تھا جب آپ گھر میں تھے؟ پہلا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہیں، تو آپ اٹھے تھے اور آپ نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کپڑے بدل کے یا کسی طریقے سے تیار کیا، پھر آپ نے گاڑی چلائی، پھر آئے. تو جو موومنٹ ہے کاموں کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اگر کسی کو موومنٹ کی ہیزیٹیشن ہو یا جھجک ہو کہ وہ لیٹا ہوا ہے تو اس کے لیے اٹھ کے بیٹھنا مشکل ہو، بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ کے باتھ روم جانا مشکل ہو، تو سمجھے کہ ایسے بندے کے زیادہ تر کام رہ جائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ تر کام آپ کے ہو جائیں تو آپ ہر گھنٹے کے بعد اگر فرض کریں 2 منٹ اٹھ کے چلتے پھرتے ہیں ہر گھنٹے کے بعد، تو آپ کے لیے بیٹھنا، اٹھنا، تشریف رکھنا، تشریف اٹھانا یہ بہت آسان ہو جائے گا. اور جب آپ کے لیے تشریف اٹھانا بہت آسان ہو جائے، یعنی آپ کسی بھی موقع پہ اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ اچھا پھر تشریف اٹھائیں، اب چلیں، اور اس کے بعد آپ چل پڑیں، تو سمجھے آپ کے کام کبھی نہیں رکیں گے، آپ کے کام ہو جائیں گے، آپ کے کام ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے. اور ایموشنز کو سنبھالنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے باتیں کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ انسان کی جو زندگی کا معیار ہے وہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ سے کیسے بات کرتا ہے اور دوسروں سے کیسے بات کرتا ہے. لیکن زیادہ تر چونکہ آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں تو نیٹ پریکٹس یہی ہوگی. جیسے آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں اسی کی ریفلیکشن یا اسی کی جھلک ہمیں نظر آئے گی دوسروں سے جب آپ باتیں کرتے ہیں. اسی کی ریفلیکشن نظر آئے گی جو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا انداز اختیار کرتے ہیں، وہی انویریبلی آپ کو دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے نظر آئے گا. جو لوگ اپنے آپ سے کائنڈ ہو کے بات کرتے ہیں وہ دوسروں سے بھی کائنڈ ہو کے بات کرتے ہیں، اور جو اپنے آپ سے ہارشلی بات کرتے ہیں وہ دوسروں سے بھی الجھتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ وہ کہتے رہتے ہیں. تو اپنے جذبات کو مینج کرنا یہ ہم انسانوں کے لیے ممکن ہے، دوسرے جانوروں کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ سے بات کرنی پڑے گی کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے. اور ایک بات ہوگی بھی مختصر، آپ بہت تھوڑی بات میں دوسرے کو سمجھا دیں گے، اور ایک بات بھی فالتو نہیں کریں گے. یوں سمجھیں کہ فالتو باتوں کا بھی بل آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے بتائیے، فالتو باتوں کا بھی بل آتا ہے. اسی کا تو بل آتا ہے کہ اگر اپنے بچے کو ہم نے فالتو باتیں 2-4 کر دی ہیں تو بل آئے گا.